مولائے کائنات جمعہ کے دن 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوئے اور تقریباً 16 رجب کو ان کی امی 3 دن کے بعد کعبۃ اللہ شریف سے باہر نکلی پورے قریش میں۔ ایک بات اور سنیں، نمبر 1، مولا علی پہلا وہ شہزادہ ہے مکے میں جو نجیب الطرفین ہاشمی ہے۔ علی سے پہلے کوئی نجیب الطرفین ہاشمی نہیں، علی سے پہلے مکے میں کوئی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا نہیں ہوا۔ نجیب الطرفین ہاشمی کا مطلب ماں بھی ہاشمیہ اور باپ بھی ہاشمی، جیسے ان کے والد حضرت ابو طالب، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ماں فاطمہ بنت اسد اور اسد کے والد ہاشم۔ اس طریقے سے یعنی کہ مولا علی کی امی کے دادا اور مولا علی کے ابا کے دادا، اماں ابا دونوں کے دادا ہیں ہاشم۔ اور ایک اور بات، علی پاک نے ننوں کے اندر، بچوں میں، کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور علی کی امی جان وہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہے جو ایمان لائی۔ یعنی ہاشمی عورتوں میں یہی تو امام حسین کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، جو اور جگہ چراغ نہیں، سورج لے کر ڈھونڈو تو بھی تمہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ ہاشمی عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائی اس کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، جو مولا علی کی امی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سنو، اللہ اکبر، جب 16 رجب کو شہزادہ لے کے نکلی تو ہاشمیوں میں کوہرام ہے، بچہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن آنکھ نہیں کھولتا، شاید نابینا ہے، اور نابینا بچہ ماں باپ پر زندگی بھر بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں بہت باتیں ہوں گی، اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آنے کے بعد چچا چچی سے کہا کیا بات ہے؟ تو چچا چچی نے کہا تمہارا بھائی آیا ہے، خوبصورت بہت ہے، حسین بہت ہے، جمیل بہت ہے، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ نابینا ہے۔ کہا نابینا کیسے؟ کہا وہ آنکھ نہیں کھولتا تو نابینا ہے۔ آقا نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس دو، اور جیسے حضور نے اپنی گود میں لیا تو علی نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھو گھٹی سیدہ کو، یعنی حسین پاک کی امی کو آقا نے دیا، بابا کو آقا نے دیا، نام حسین پاک کی امی کا، یعنی دیکھو زبان معصوم سے، زبان اوہا سے گھٹی بھی دی جا رہی حسنین کی امی ابا کو، نام بھی رکھے جا رہے ہیں۔ نام سیدہ پاک کا میرے آقا نے رکھا، اور اللہ اکبر فرماتے اللہ کے حکم سے رکھا، خدا کے حکم سے رکھا، اور فرمایا میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ اس کا مطلب جہنم حرام کروانا ہو تو پھر اہل البیت سے سچی محبت بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہاں جتنے ٹھاٹ سے جی رہے ہو آخرت میں اس سے زیادہ تمہارے ٹھاٹ باٹ ہوں گے، لیکن نبی اور آل نبی سے وفا کرو، سچی محبت کرو، جیسے ہمارے بزرگوں نے کی، بتایا، نام رکھا فاطمہ۔ ادھر مولا علی جب آنکھ کھول کے دیکھا حضور کو، بات اس میں بہت ہے، چچا چچی سے پوچھا کیا نام رکھا اس کا؟ آقا پوچھ رہے نام کیا رکھا؟ ان کے والد نے کہا زید نام رکھا۔ پھر کہتا ہوں وہ روایتیں بہت ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا اپنی من پسند کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں ملا، تو آپ کو نہیں ملا تو میں کیا کروں؟
مجھے تو ملا نا. مولا علی فرماتے ہیں انسان کو جو بات نہیں پتا ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے پوچھیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور پھر یہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ہاں ڈھونڈیے نا تو آپ کو ملے گا کچھ. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, اور جتنا ہم بول رہے ہیں ہمارے بعد آنے والے اگر ڈھونڈیں گے تو اس سے زیادہ بولیں گے. ہاں کیا نام رکھا؟ بابا نے کہا زید, امی نے کہا حیدر, ماں نے کہا حیدر, بابا نے کہا زید. آقا نے فرمایا مگر اس کا نام میں نے کیا رکھا؟ کہا آپ نے کیا رکھا؟ میں نے علی رکھا. اس کا نام میں نے علی رکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد کا قربان ہو جاؤں شہزادے تجھ پہ, میں نے یہ جان بوجھ کے چھپایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اس کا نام علی رکھا جائے. دیکھ رہے ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی گھٹی حضور, ادھر بھی گھٹی حضور. اس کے بعد داماد کو تو سسر نہیں پالتا نا, لیکن چونکہ یہ صرف داماد نہیں تھے بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے. اب ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی. کتنی؟ 4 سال کی. مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی عمر شریف. تو اس وقت مکے میں قحط آ گیا. قحط آیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے اللہ کے رسول نے کہا چچا میرے چچا کی اولاد زیادہ ہیں جس نے مجھے بہت پیار دیا اور قحط سالی ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اپنے بانٹ لیں اور بانٹ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. تو رسول اللہ اور حضرت عباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں, آپ کی اولاد زیادہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا, اور صرف 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گود لے لیا, اس کی پرورش میں کروں گا. یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ گود معصوم میں, آگوش معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے, اور پھر اللہ اکبر امام حسین کو خود 6 سال تک تربیت دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 سال تک تو ڈائریکٹ تربیت دی, اور اس کے بعد پھر بعد میں جن لوگوں سے تربیت ملنی تھی ان کی تربیت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ہے حسین پاک کی امی اور بابا کی شان جو میں نے صرف ولادت پڑھی, اللہ اکبر, اس کے بعد بچپن سے سنوار رہے ہیں علی کو. علی اللہ اکبر, یہ جو حسنین کریمین کے بابا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگوش نبوت میں پرورش ہو رہی تھی, قدم قدم پر رسول اللہ کی تربیت ساتھ تھی. اسی لیے تو علی 10 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ عام طور پر دوسروں سے انسان عمر 10 سال میں نہیں سن پاتا ایسی باتیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر, جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, رشتہ دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڈ میں نہیں تھے, اللہ اللہ, اس وقت اللہ اکبر کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر, یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے یا ضیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی یا مرتضیٰ تھے؟ وہ کھا کے ہنسی مذاق کرنے لگے, چلے گئے, دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, دوسرے دن آئے پھر ہنسی مذاق کرنے لگے, کھانے کے بعد تیسرے دن پھر دعوت دی گئی. اب جب دعوت دی گئی تو کہاں گیا بھائی کچھ سن تو لو. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراؤں. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مٹی پتھر درخت شجر
شجر حجر عبادت کے قابل نہیں، چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں، یہ ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ معبود تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی توحید بیان کی میرے آقا علیہ السلام نے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں میرا ساتھ دینے والا، ہے کوئی تم میں میری مدد کرنے والا، میری نصرت کرنے والا، ساتھ دینے والا؟ کھا کر کے سب چپ تھے، لیکن کھلانے والوں میں وہ جو 10 سال کا شہزادہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ سب چپ تھے، کہا میں مدد کروں گا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مجمع سے چاہتے تھے مدد، اللہ اکبر، لیکن آواز مجمع سے آنی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا، تو تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ اب یہاں محض چشمے تصور سے عشق کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، مجمع ہے، سناٹا ہے، دو آوازیں نکلتی ہے، ایک آواز کہتی ہے یا رسول اللہ، اور پھر میرے آقا پلٹ کر کہتے یا علی کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو پہلا جلسہ دین کے لیے رکھا گیا تھا، اشارے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی، اس میں 2 نعرے ملتے ہیں، کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا تھا، کوئی یا علی کہہ رہا تھا۔ پتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی جس نے کہا تھا میں مدد کروں گا، اللہ اکبر، وہ حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر علی پہنچنے لگے، حضور علیہ السلام کی تربیت، اللہ اکبر۔ جوانی کی دہلیز پر حسین پاک کی امی پہنچنے لگی، بچپن سے لے کے حضور علیہ السلام کی تربیت۔ آئیے وہ تربیت کے کیا انداز تھے اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کی 1-2 مثال کے طور پر دیکھیے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، داڑھی رکھنا بھی آسان ہے، ٹوپیاں پہنا بھی آسان ہے۔ سب سے مشکل چیز جو آدمی کو لگتی ہے نا، وہ ہے قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک اپنی پسند کی چیز کو تو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے اس وقت تک تو نیکی اور پرہیزگاری کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک؟ یعنی اپنا مال جب تک قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ زیادہ نیک نہ ہو۔ یہ مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں۔ سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ زیادہ نیک نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محبوب ہے سخی۔ فرمایا سخی جنت سے قریب، سخی لوگوں سے قریب۔ اب آئیے دیکھیے، پورا خاندان بنو ہاشم سخی ہے، لیکن خاص طور پر حسنین کریمین کی امی اور بابا کی سخاوت دیکھ۔ حضرت سیدہ کائنات کا بچپن ہے، بچپنے میں سیدہ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے زیورات پہنائے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 4-5 سال کی ہے، توجہ کرنا، صرف 4-5 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر۔ زیور پہننے کے بعد باہر گئیں، باہر جا کر اندر آئیں، آنے کے بعد کوئی زیور نہیں تھا بدن پر۔ ماں نے پوچھا بیٹی زیور کیا کیے؟ تو عرض کی امی زیور پہن کے باہر نکلی، ایک غریب عورت دکھی تو میں نے سوچا زیور پہن کے میرا کیا بھلا ہوگا، تو میں نے سوچا یہ زیورات اگر غریب کو دے دوں تو اس کی غربت دور ہو جائے گی، زیور پہن کے میں کیا کر سکتی۔ مولائے کائنات کی سخاوت، مولائے کائنات کی مسجد کے اندر ایک سائل مانگ رہا ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان سوال کر رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اس وقت مولائے کائنات حالت رکوع میں تھے، توجہ کرنا، حالت رکوع میں تھے۔ رکوع کی حالت میں آپ نے اپنی انگوٹھی ڈھیلی کی، اور ڈھیلی کرنے کے بعد حالت رکوع میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سائل نے انگوٹھی نکال لی۔ یعنی مولائے کائنات کی سخاوت، گھر جا کر اس پر سوچنا، ماں کی سخاوت، حسین پاک کی امی کی سخاوت کا عالم یہ بچپنے میں زیورات اتار کے دے دے، اور بابا کی سخاوت یہ کہ حالت نماز میں بھی
سائل کا سوال رد نہ کرے. حالانکہ اگر سائل نماز کی حالت میں مانگے تو دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی تو حالت نماز میں ہے. لیکن مولائے کائنات نے نماز کی حالت میں بھی سائل کا سوال رد نہیں کیا. بھائی چلے نماز تو نماز ہے. مولائے کائنات جو حسین پاک کے حسنین کے بابا ہیں، ان کی سخاوت پر ایک بات سن لے، جس کو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے لکھا. کس نے لکھا؟ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے لکھا. جنگ ہو رہی ہے، جنگ. حالت جنگ میں ایک منکر اسلام، چونکہ علی سے تو سبھی ڈرتے تھے، مولا علی بہت بہادر تھے. بہادری کا عالم یہ تھا، جس جنگ میں علی پہنچے پھر اس جنگ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا تھا. حضور کے ہر صحابی جانثار، ہر صحابی وفادار، ہر صحابی بہادر. لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. اللہ نے مولا علی کو شجاعت دی تھی، شجاعت. اور مولا علی کیسے تھے؟ اللہ اکبر. کتابوں میں لکھا ہے بہت خوبصورت تھے اور میانہ قد تھا، درمیانہ قد، بڑی بڑی آنکھیں تھی اور موٹے موٹے بازو تھے. اچھا، جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں نا، یہ بات سنیں آپ، یوں کہا کرتے ہیں سنی، مل کے یوں کہا کرتے ہیں سنی. مولا کائنات کے بازو بڑے موٹے موٹے تھے. یہ بہادری کی علامت ہے، بازوؤں کا موٹا ہوں. آج کل بھی چھوکرے بازو موٹا کرتے ہیں نا، لیکن وہ بازو موٹا کرتے سی وہ آدھی استن کی ٹی شرٹ پہننے کے لیے اور گلی کے اندر اکڑ کے گھومنے کے لیے. کرنا کیا انہوں نے؟ کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، کرنا تو نہیں. کیا کام کرتے؟ کچھ نہیں کرتے. بلکہ کچھ تو ایسے نکمے ہوتے کہ ماں باپ کی روٹی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہے نا. آدھی استن کی ٹی شرٹ پہنیں گے، بازو بتائیں گے، موبائل لے کر کے کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھا، کوئی چچی کے زینے پہ بیٹھا، کوئی بڑی امی کے زینے پہ بیٹھا، موبائل کھیل رہے ہیں. کیا بازو موٹے کام کے ہوتے ہیں، رکمے پن کے نہیں ہوتے. لیکن بہرحال بازو بڑھانے کا شوق ہے تو کسی کا بوجھ اٹھاؤ، کسی پہ بوجھ مت بنو. یہ کیسے موٹے بازو والے تم لوگ ہو کہ تم اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنے ہو؟ ماں چرخہ بھر رہی ہے، ماں تراشن بھر رہی ہے، بہن تراشن بھر رہی ہے، اور یہ جناب ننگا نواد قلعے پہ گھر، کوئی نہ کماتا نہ دھماتا، بس بائک کے اوپر گھوم رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں، یہ دل کا درد ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکوں کی توجہ کمانے پر نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، کماؤ، مالدار بنو، دیندار بنو، تاکہ اپنی قوم پر بوجھ نہ بنو بلکہ قوم کا بوجھ اٹھانے والے بنو. زیادہ تر لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے رات کے 3-3 4-4 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے، نکڑوں پہ بیٹھیں گے، فضول بکواس کریں گے، یہ سب کرتے رہیں گے. کام دھندے پہ توجہ نہیں ہے. اگر کام نہیں ہے، عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، کام پہ جلدی جاؤ، محنت کرو، بوجھ اٹھاؤ. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حلال کماتے کماتے جس کو پسینہ نکلتا ہے اور حلال کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے، صبح جاتا ہے تو جسم پر گناہ ہوتے ہیں، محنت کر کے پسینہ نکال کے شام کو آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. صرف مسجد میں گناہ معاف نہیں ہوتے، حلال کمائی کے لیے روزی کمانے جاؤ تو وہاں بھی گناہ معاف کیے جاتے، وہاں بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، مولا کائنات کے بازو بڑے موٹے موٹے، لیکن جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں آپ چیک کرنا، بازو جتنا موٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا، بازو جتنا موٹا ہوگا اتنا سخت ہوگا. لیکن شیر کو اگر آپ چیک کریں، جو کر نہیں سکتے، لیکن ڈسکوری کا معاملہ پڑھنے لکھنے میں آج آسان ہے. شیر جو ہوتا ہے نا بہادر، اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن بہت نرم ہوتے کپاس کی طرح. مولا مشکل کشا کو میں اس طرف تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ بات کہوں کہ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں ہے کہ مولا کے بازو تھے موٹے موٹے لیکن انتہائی نرم تھے. جیسے بہادر شیر کے نرم ہوتے ویسے نرم تھے. ان کی امی نے اسی لیے ان کا نام تو حیدر رکھا تھا، حیدر. اور حیدر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شکار پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے شیر کو عربی میں حیدر بھی کہتے ہیں. اور اس پر نبی رحمت نے مزید ایک اضافہ فرمایا. جب خیبر کی جنگ تھی تو فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہے بلکہ وہ کرار ہے، کرار.
اسی لیے ہم علی کو حیدر کرار کہتے ہیں. حیدر مطلب شیر اور کرار مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. علی نے ایسے زخم دیے ہیں کہ باپ دادا جہنم میں پہنچے مگر اولاد آج تک تڑپ رہی ہے. اسی لیے لوگوں کو سب ہضم ہو جاتے, علی ہضم نہیں ہوتا. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر مومن تو علی کو دل سے چاہ. آقا فرمایا تجھ سے صرف مومن محبت کرے, منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. تو بہرحال آپ کے جو تھے بازو بڑے موٹے تھے اور بہت نرم تھے, جیسے شیر, بہادر شیر کے ہوتے ہیں نا نرم, ویسے نرم تھے. اور کلائیوں میں اور ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے, کلائیوں میں اور ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آپ کلائیاں, اپنی بھی دیکھیں, کسی کلائیاں چھوٹی ہوتی ہے اور ہاتھ موٹے ہوتے. علی مرتضیٰ کی ہاتھوں میں اور کلائیوں میں فرق نہیں تھا اور انگلیاں بھی بڑی موٹی تھی. اسی لیے علی مرتضیٰ جب تلوار اٹھاتے تھے تو ان کی تلوار بھی کوئی کم وزنی نہیں تھی. جو ذوالفقار تھی نا وہ بھی اور عام تلواروں سے بڑی وزنی تھی. انگلیاں بھی موٹی اور کلائیاں بھی موٹی اور بازو بھی موٹے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو داڑھی تھی نا وہ دشمن پر ہیبت طاری کرتی تھی. وہ داڑھی یوں آتی تھی اور وہ چوڑا سینہ, اور چوڑا سینہ. لوگوں کے سینے چوڑے نہیں ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری چھاتی 56 کی ہے, لیکن 56 کی تم ابھی تک خواب میں دیکھ رہے ہو. حسین کا بابا وہ علی تھا جس کا سینہ واقعی اس کا سینہ جو ہے چوڑا تھا, اور چوڑا سینے پر داڑھی یوں آتی تھی اور پورے سینے کو گھیر لیتی تھی. ابھی تک میں نے ایسی داڑھی اپنے دور کے کسی بزرگ کی, کیونکہ سینے تک آتی تھی اور پورے سینے کو گھیر لیتی تھی. بڑی بڑی آنکھیں, چوڑی پیشانی, چمکتا چہرہ, اور اس کے بعد داڑھی کا یہ حال, میانہ قد اور جسم انتہائی مضبوط. اور اندازہ کیا تھا, اللہ اکبر, عالم یہ کہ جس پہ حملہ کرے پھر پانی بھی نہ مانگے, یہ بہادری کا عالم تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا مولا کائنات کا حلیہ یہ تھا, اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا ان کی سخاوت کی. جنگ کر رہے ہیں تو وہ سامنے والا ڈر رہا ہے, جلدی سے کوئی علی کے مقابلے میں آتا نہیں تھا, جو آیا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی لیے علی کی تلوار کی گونج آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. بلکہ میرے امام اہل سنت نے تو تلوار کا رخ یوں کیوں ہوتا ہے اس کی بڑی اچھی توضیح کی اور جو وہ صراحت پیش کی ہے, بہت خوبصورت. اللہ میرے امام کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے, اور اللہ میری قوم کو صحیح فکر رضا کی طرف سفر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. وہ امام کے بارے میں کہتے تلوار کیسے ہوتی ہے, تلوار ایسے ہوتی ہے نا, تلوار ایسے ہوتی ہے. جب کسی کو ادب سے سلام کیا جاتا ہے, ویسے تو ادب سے سلام کرنے کا ہمارے یہاں لکھنؤ اور حیدرآباد کا انداز بڑا مشہور ہے. لوگ یوں سلام کرتے, ایسے سلام کرتے ہیں. لیکن جب آپ تلوار کو دیکھیں گے تو تلوار کو دیکھ کر بھی تخیلات اور تصورات میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو ابھی بھی یوں کر رہا ہے, کوئی کسی کو ابھی بھی یوں کر رہا ہے. عشق جب ہوتا ہے تو پھر جو چیزیں لکھی نہیں ہوتی پھر وہ بھی دل میں آتی ہے. توجہ کرنا, لکھنؤ اور حیدرآباد والوں کا یا ہندوستان کے بہت تہذیب والوں کا سلام, توجہ کریں, بات اس میں مکمل ہوتی. آنکھیں اشارے کر رہی ہے, وقت تو پورا ہو گیا ہے. ابھی تو میں نے دونوں کی زندگی کے ابواب ہی نہیں پڑھے, میں تو صرف نکات کی بات کر رہا تھا. ابھی زندگی باقی ہے, لیکن بہرحال اللہ نے چاہا میری بھی آپ کی زندگی باقی رہی تو یہ عنوان مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کا پھر پڑھوں گا, لیکن اس پہ بات مکمل کرتا ہوں. بہت تہذیب والے جو ہمارے یہاں ہندوستان میں شہر ہیں وہاں پر, بلکہ
تہذیب والے کیا جہاں نواب رہے ہیں یا جہاں بادشاہ رہے ہیں تو وہاں سلام کرنے کے انداز یوں ہے، بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو سلام کرنے کے، تو چونکہ انداز یوں ہے تو سب نے یوں ہی سیکھا، تو یوں سلام کیے جاتے. توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، اسی میں بات پوری ہو رہی ہے. سلام یوں کیے جاتے ہیں. تو جب تلوار دیکھی کبھی، تلوار اگر دیکھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی کسی کا ہاتھ گویا کہ اٹھ کر کسی کو سلام کر رہا ہے. تو تخیلات میں دیکھو یہ تلوار ایسی کیوں ہے. تو میرا امام بریلی کا تاجدار کہتا ہے بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی، بحر تسلیم علی، تسلیم کہتے سلام کرنے کو، بحر تسلیم علی، بحر تسلیم